السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میں ان تمام سے گزارش کروں گا جلد سے جلد چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو جی ہاں، آج ہم سرکار محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آج کل اور کئی وقتوں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، لیکن حضور محدث کبیر صاحب قبلہ کی گستاخیوں پر اڑے رہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ سرکار محدث کبیر صاحب قبلہ کے تعلق سے کبھی یہ پوسٹ کرتے ہیں کہ ضیاء المصطفیٰ پر توبہ لازم، تو کبھی یہ پوسٹ کرتے ہیں کہ ضیاء المصطفیٰ نے جھوٹ بولا، اور کبھی یہ پوسٹ کرتے ہیں کہ ضیاء المصطفیٰ نے جو ہے وہ اظہری میاں پر حکم شرع بیان کیا کہ اظہری میاں توبہ کرے۔ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ وہ لوگ اپنے پیر کو، اپنے شیخ کو تو ایسے القاب سے یاد کریں گے کہ جو القاب کبھی انہوں نے سنا نہیں، اور سرکار محدث کبیر جن کے لیے سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کسی سے مسئلے پوچھنے کی حاجت ہو تو حضور محدث کبیر سے پوچھنا۔ وہ محدث کبیر جن کے لیے سرکار تاج الشریعہ سے جب سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب مسئلہ پوچھا گیا چشمے کی نماز کے تعلق سے، تو سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضور محدث کبیر کو چشمہ لگا کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو بالکل جائز ہے۔ جی ہاں، وہ حضور محدث کبیر صاحب قبلہ کہ جن کے والد حضور سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی دی ہوئی کتاب سے لوگ آج عالم بن رہے ہیں ان کو پڑھ پڑھ کر کے، تو ان کے تعلق سے پتہ نہیں لوگوں کی ایسی سوچ کیوں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرکار محدث کبیر صاحب قبلہ ہمیشہ حق بولتے ہیں، چاہے وہ تصویر کا معاملہ ہو، ویڈیو کا معاملہ ہو، مائک پہ نماز پڑھانے کا معاملہ ہو، یا پھر کسی مسئلے یا کوئی بھی معاملہ ہو، تو سرکار محدث کبیر ہمیشہ قرآن و سنت سے ہی مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو ایک کلپ میں آپ کو سناؤں گا سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کلپ ہے جس کو آپ سنیں اور خوب شیئر کریں کہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تو خود حضور محدث کبیر صاحب کی شان بیان کرتے ہیں، تو جو لوگ سرکار تاج الشریعہ کو مانتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ جب ان کے شیخ، ان کے پیر و مرشد اور ان کے ماننے والے جن کو اپنا جو ہے سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طرف ولی بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے جب حضور محدث کبیر صاحب قبلہ کی شان بیان کری ہے تو تمہیں اس سے اعتراض نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ عالم باعمل ہے، اور ایسے عالم ہیں، ایسے جو ہے وہ بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے نہ جانے کتنوں کو عالم بنا دیا۔ تو یہ کلپ آپ سنیں سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قاضی رضوی امجدی، جو اس زمانے میں تنہا وہ ایک فرد نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ میں وہ شخص ایک انجمن ہے، اور مذہب اہل سنت والجماعت کا حقیقی نقیب اور مبلغ اس زمانے میں جو ہے وہ ضیاء المصطفیٰ قاضی۔ تو اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں ان کا ادب سے جس سے احترام کرو، ان سے اپنا رابطہ رکھو، سنیت پر سختی سے قائم رہو۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، فنا ہوگی، فنا ہو کر کے رہے گی، فانی ہے، فنا ہو کر کے رہے گی۔ لازوال نعمت محمد الرسول اللہ کی رفاقت ہے، وہ اس کا حصہ ہے جو سنی ہے۔
اس کے کسی بہادی کا حصہ نہیں ہے، دیوبندی کا حصہ نہیں ہے، صلح کلیت کے داعی کا حصہ نہیں ہے، پادری کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں، میری آواز نہیں چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کو پہچان کے لیے مسلک اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنیوں کی صفوں میں اتحاد، اتفاق، محبت اور جینے مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ بیش از بیش فرمائے، اور ہم سب کو، حنیف فوجی کو اور یہاں کی مسلمانان اہل سنت والجماعت کو جو للاؤں میں ہیں، جو نبی میں ہیں اور جو اس دیار غیر میں کہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو برکات دارین سے نوازے اور توفیق ان کا بہترین رفیق ہو۔